نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم دوستوں اور بھائیوں، جس طرح حقوق اللہ ہے اسی طرح حقوق العباد بھی ہے۔ اللہ کے حقوق بھی ہے اور انسانوں کے بھی حقوق ہے۔ انسانوں میں پھر پڑوسیوں کے بھی حقوق ہے جو ہمسایہ ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اپنے قرابت دار پڑوسی، اجنبی یا ساتھ بیٹھنے والا ہو، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ یعنی پڑوسیوں کے حقوق، پڑوسیوں کے ساتھ اللہ رب العالمین حکم دیتا ہے اچھا سلوک کرو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ، جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر یقین رکھتا ہو بس وہ اپنے پڑوسی کو ایذا نہ دے، تکلیف نہ پہنچائے۔ دوسری روایت میں ہے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم جارہ، وہ اپنے پڑوسی کا عزت کرے، اکرام کرے جو اللہ اور آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہو۔ اور ایک اور روایت میں ہے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیحسن الی جارہ، جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو بس وہ اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ تو پڑوسی کے بھی حقوق ہے۔ ایک وہ پڑوسی جو آپ کا رشتہ دار ہے اور پھر آپ کا پڑوسی ہے اور مسلمان ہے، تو اس کے 3 حقوق ہیں۔ ایک اسلام کے حوالے سے کہ وہ مسلمان ہے، دوسرا پڑوسی رشتہ دار ہونے کی وجہ سے کہ وہ آپ کا رشتہ دار ہے، تیسرا آپ کا پڑوسی ہے۔ تو اس کے 3 حقوق ہو گئے آپ پر، بحیثیت مسلمان، بحیثیت رشتہ دار اور بحیثیت پڑوسی کی آپ کو ان کے حقوق کا خیال کرنا پڑے گا۔ اسی طرح ایک آپ کا رشتہ دار نہیں ہے، مسلمان ہے لیکن دور کا ہے، پھر بھی آپ کا پڑوسی ہے، تو اس کے 2 حقوق ہیں، مسلمان بھی ہے اور آپ کا پڑوسی ہے۔ اور تیسرا مسلمان نہیں ہے بلکہ مشرک ہے یا کافر ہے، اس کے پڑوسی ہونے کے حقوق بھی ہے۔ اسلام نے اس کو حقوق دیا ہے بحیثیت پڑوسی کے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پڑوسی کے حقوق کے بارے میں، ایک حق یہ ہے کہ جب وہ بیمار ہو جائے آپ اس کی عیادت کریں، جب وہ مر جائے تو آپ اس کے جنازے میں جائیں، شرکت کریں، جب اس کو ضرورت ہو قرضوں کی، حسب ضرورت حسب استطاعت آپ اس کے ساتھ تعاون کریں، اور اسی طرح اس کے برے عیوب کو چھپائے، عیبوں کو اس کے چھپائے، جب اس کو خوشی ملے تو اس کو مبارکباد دے، اور جب اس کو مصیبت پہنچے تو اس کی آپ تعزیت کریں، اور اپنے عمارت کو اس کی عمارت سے بلند نہ کریں۔ ایسا نہ ہو کہ اس کے گھر کے ہوا کو روکے۔ اور اس کے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ جب کوئی چیز پکاؤ اس کا خوشبو پڑوسیوں کے گھر نہ جائے، اور ایسا نہ ہو پھر اس کے بچے ان کے پاس نہ ہو، پھر ان کو تکلیف ہو۔ اور بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ جب تم کوئی چیز لے آؤ پھل تو پڑوسی کے بچوں کو بھی دے دو۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جب تم سالن بناؤ یعنی گوشت پکاؤ تو اس میں پانی زیادہ ڈالو تاکہ اپنے پڑوسیوں کو بھی دے دو، یعنی یہ پڑوسیوں کی حقوق ہے۔
اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس المومن الذی یبیت شبعان وجارہ جائع الی جنبہ، وہ کامل مسلمان نہیں جو خود پیٹ بھر کر سوتا ہو اور اس کا پڑوسی اس کے پڑوس میں بھوکا سو جائے، وہ یعلم، اور اس کو اس کا علم بھی ہو۔ تو اپنے پڑوسیوں کی معلومات کرنا چاہیے، ان کی حالت کیسے ہے، کس حالت سے وہ گزر رہے ہیں، تو یہ ان کے حقوق ہے۔ ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار قسم کھا کے فرمایا۔ صحابہ نے پوچھا قیل من یا رسول اللہ، کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، وہ جس کے ایذا سے اور تکلیف سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ رہے۔ یہاں لا یؤمن کا معنی اس کا یہ مطلب نہیں وہ کافر ہو جاتا ہے، یہاں کمال ایمان کی نفی ہے۔ ایمان کی نفی نہیں ہے کہ بالکل اس کا ایمان ختم ہو گیا، وہ کافر ہو گئے، نہیں، بلکہ ناقص الایمان ہے اور اس کو ایمان کی حقیقت معلوم نہیں ہے۔ اگر مومن ہو، اور مومن کی یہ صفت ہونا چاہیے، اگر وہ مومن ہے تو پھر وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوسی کے بارے میں تعلیمات ہیں۔ پھر پڑوسی کے حقوق یہ ہے کہ اس کے پڑوس میں ہو آپ، ایسا نہ ہو اپنا گھر کا کچرا اس کے گھر کے سامنے پھینک دے، اس کو تکلیف پہنچے۔ اسی طرح گھر میں شادی بیاہ ہو گیا، سونے کے وقت ہے، آپ ایسے شور و غل کر رہے ہیں کہ وہ اس کے بچوں کو تکلیف پہنچ رہا ہے یا ان کے سونے میں خلل ہے، یا اسی طرح آپ گاڑی پارکنگ کرتے اس کے گھر کے سامنے، تو یہ پڑوسی کے جو حقوق ہے۔ اور پھر مسلمان بھی نہ ہو، حضرت عبداللہ بن عمر العاص سے روایت ہے، گھر میں آ گئے، انہوں نے کوئی خیرات کر لیا تھا، کوئی جانور ذبح کیا تھا، پوچھا اہدیتم لجارنا الیہودی، اہدیتم لجارنا الیہودی، کیا تم نے ہمارے پڑوسی یہودی کے لیے بھیجا ہے، کیا ہمارے پڑوسی کے لیے یہودی کے لیے بھیجا ہے تم لوگوں نے گوشت؟ پھر فرماتے سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما زال جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیورثہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل بار بار مجھے تاکید کر رہے تھے پڑوسی کے بارے میں، یہاں تک کہ مجھے گمان ہو گیا کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کو وراثت میں حق دیا جائے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اتنی وحی آئی، کبھی فرماتے فلیحسن الی جارہ، کبھی فرماتے فلیکرم جارہ، فلیحسن الی جارہ، اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ تو مجھے ایسا گمان ہوا کہیں ایسا نہ ہو کہ وراثت میں اس کو حصہ دیا جائے، جیسے کہ کوئی آدمی مر جاتا ہے، اس کا ترکہ رہ جاتا ہے، اس کی مال، تو ورثاء کو ان میں حق دیا جاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اتنا گمان ہو گیا کہیں ایسا نہ ہو کہ پڑوسی کو وراثت میں حصہ دیا جائے۔ تو میرے محترم دوستو، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے۔ اور پھر وصاحب بالجنب، آپ کے ساتھ کوئی بیٹھا ہو مجلس میں، وہ بھی آپ کا پڑوسی ہے۔ کوئی آپ کے ساتھ سفر میں بیٹھا ہو، گاڑی میں چلتے ہوئے آپ کا پڑوسی ہے، وہاں بھی اگر آپ کوئی چیز کھا رہے ہیں اس کو تکلیف، اس کو بھی دے دو، اور اس کے ساتھ اس کو تنگی محسوس نہ ہو، وہ آئے آپ کے ساتھ بیٹھنے کے لیے ذرا کھسک جاؤ، تاکہ اس کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ میرے اکرام میں اٹھے۔ تو اسی طرح یہ پڑوسی کے حقوق ہے، سفر میں بھی آپ کے ساتھ ہو، یا کسی کمپنی میں آپ کام کر رہے ہو آپ کے ساتھ ہے، جہاں بھی ہو، محلے میں ہو، گاؤں میں ہو، یا اسی طرح کسی کلاس میں آپ لوگ پڑھ رہے ہو، کلاس میں ہو، آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، تو یہ پڑوسی ہے، یہ آپ کا ساتھی ہے، اس کے ساتھ حسن